ایک گھر بنتا ہے نا، اس کا ایک آرکیٹیکچر ہوتا ہے، ایک اینٹ لگتی ہے، بنیاد بنتی ہے، کرتے کرتے آخر کار کمپلیشن ہوتی ہے. یہ جو زندگی ہوتی ہے نا، یہ بھی بنتے بنتے بنتی ہے. انسان بھی زیرو سے شروع ہو کے ہیرو بنتا ہے. قومیں بھی کہیں کھڑی ہوتی ہیں اور فیصلے کرتی ہیں. بالکل. قوموں کے لیڈرز کے فیصلے، قوموں کی بننے والی پالیسیز، وہاں کے لوگ جو سسٹم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ بڑی میٹر کرتی ہے. وہ بزنس لیڈرشپ ہے، وہ سیاسی لیڈرشپ ہے، فوج کی لیڈرشپ ہے، وہ عدلیہ کی لیڈرشپ ہے. یہ سب لیڈرشپ کے فیصلے بتاتے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا. جب کمپرومائزز کیے جاتے ہیں، جب ترامیم کی جاتی ہیں 18ویں کی شکل میں، تو حضور والا پھر آپ آنے والے وقت میں بھگتے نا، آپ بھگتیں گے. آپ پہلے پالیسیز ایک بناتے ہیں، پھر اسی کے 180 پہ نئی پالیسیز بناتے ہیں، ساری کیتی کرائی میں ضائع ہو جاتی ہے. آپ کی پالیسیز جون سی ہیں وہ 100 سال 200 سال کے ویژن پہ نہیں ہے. میں اکثر کوٹ کرتا ہوں 1925 میں نا ناروے میں پارکنگ پلازاز بنائے جا رہے تھے، جبکہ پورے ناروے میں گاڑیوں کی تعداد 25 بھی نہیں تھی شاید. ان کا 100 سال بعد کا ویژن تھا کہ آنے والے دنوں میں گاڑیوں کی تعداد اتنی ہو جانی ہے کہ پارکنگ پلازاز چاہیے ہوں گے. ہم لوگوں کا 100 سال کا ویژن ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا اگلے 5 سال کا ویژن نہیں ہوتا. ہم تو ابھی تک یہ اپنی ٹرین منگوا لیے، فیتے کاٹ دیے، چلی کوئی نہیں ہماری. ہم اس پہ اسٹیج نہیں ہٹا سکے. ابھی تک کلیکٹیو فائدے کو سوچا نہیں گیا. اول تو شروع ہونی چاہیے تھی کہ نہیں، ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اگر شروع کر دی ہے، قوم کا اربوں روپیہ لگا دیا، خدا کے بندو اس اربوں روپے کا جو نقصان ہو رہا ہے، جو ڈیلیز ہو رہے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے. یعنی ان کو کون ڈکٹیٹ کرے گا؟ جو اپنے ضمیر کے غلام ہیں، جو اپنے نفس کے غلام ہیں. جب تک یہ ایک سمت میں چلنا شروع نہیں ہوتا پورا سسٹم، یاد رکھو ہم کہیں نہیں پہنچوں گے. پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ شمال کے میں چل رہے ہیں، شمال میں چلیں. ہم شمال میں چلتے ہیں 10 قدم 20 قدم جنوب میں بھی چل لیتے ہیں، تو پھر ہوتے کہاں پر ہیں؟ ہم صفر پہ ہی ہوتے ہیں. کہیں ہمیں کہیں پہنچنے کے لیے کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے. ملکوں پہ بم گرے تھے، ہیروشیما ناگاساکی، بم گر کے نیشنز تباہ ہو گئی، ملک تباہ ہو گئے. ایک فیصلہ کر لیا انہوں نے، بالکل اس کھنڈروں پہ بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے جاپانیوں نے، ہم نے اگلا وقت کمال کا وقت کرنا ہے. اور آج دنیا میں جاپانی قوم دنیا کی سب سے زیادہ محنتی قوم ہے. بالکل. آج میڈ ان جاپان آپ گاڑی پہ لکھتے ہو، گاڑی بک جاتی ہے. آج میڈ ان جاپان دنیا کی سوئی پہ لکھا جاتا ہے، سوئی بک جاتی ہے. سو آپ نے ترقی کرنی ہے تو کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے، آپ کو جذبہ چاہیے. آغاز ہے اویکننگ سے، اور اویکننگ میڈیا بھی دے، اویکننگ ایجوکیشن دے، اویکننگ ممبر پہ بیٹھے ہمارے دوست بھی دیں، اویکننگ تبلیغ کرنے والے بھی دیں. اویکننگ ہر وہ بندہ جو رائے عامہ بناتا ہے اس کو اویکننگ دینی چاہیے. اور میں یوتھ کو ایک بات کہنا چاہوں گا، ضرور، یہ بہترین وقت ہے لیڈرشپ کے ویژن سے کام کرنے کا. کیا بات ہے. خدا کے بندوں اتنے کرپٹ آ چکے ہیں، نیشن کو کرپٹ نہیں چاہیے. اس وقت وہ کہتے رجال ہے، اندھوں میں کانے راجے والی حالت ہے. اگلے 10-20 سالوں کی لیڈرشپ جو بننی ہے وہ ابھی بنے گی. آج فیصلہ کرے گا سننے والا کوئی، آج فیصلہ کرے گا کوئی کالج میں پڑھنے والا، آج فیصلہ کرے گا کوئی یونیورسٹی میں پڑھنے والا تو لیڈر بنے گا. اور اس قوم کو خدا را لیڈرز کی بڑی ضرورت ہے. اگر آج ہم یہ لیڈرشپ کے ویژن سے قوم کو نہیں جگاتے تو پھر یہ چند فیملی ہیں جنہوں نے قبضے کر لیے اس ملک کی سیاست پہ، اس ملک کی حکومتوں پہ. یہ چند فیملی چلتی رہیں گی. آج ہمیں شدید ضرورت ہے کہ ہم ایک فیصلہ کریں. ہم نے جو بننا ہے آنے والے 10-20 سالوں میں، اس سے ملک کو ضرور فائدہ دیں گے. ہم نے جو بننا ہے اس سے قوم کو مضبوط ضرور کریں گے. ہم نے جو بننا ہے اس نیشن کی خدمت ضرور کریں گے. اگر یہ جو میری کتابی باتیں ہیں، یہ درد دل کو اگر قوم محسوس نہیں کرتی، تو وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ بنا ہوا ہے کہ بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا، تو ٹیکس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے کہا یار یہ کوئی سرنڈر نہیں کر رہے مجھے. تو وزیر نے کہا جی ایک چھتر مارنے کا بھی آرڈر دے دیں. اس نے کہا جی پول پہ ایک چھتر بھی مارا جائے گا. پوری قوم کٹھی ہو کے آ گئی سلطنت. ان کا یار پتہ نہیں چھتر ہٹانے آئی ہے. تو وہ سارے کے سارے مل کے کہہ رہے تھے بادشاہ سلامت، چھتر مارنے والوں کی تعداد بڑھا دیں، وقت بڑا ضائع جاتا ہے. چھتر کھانے کی بھی عادت ہمیں پڑ گئی. اگر یہ ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ چھتر کھاتے رہیں گے. یہ ہمیں بالکل ٹھیک پڑے کیونکہ ہم اصلاح نہیں کر رہے اپنی.